السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود داؤن شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید داؤن شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، خان صاحب بڑے غصے میں ہیں اور خان صاحب نے بڑا لتاڑا ہے اپنی پارٹی کو، اور پچھلی 2-3 جو میٹنگز ہوئی ہیں انہوں نے جناب ان کو وہ مطلب آپ کہیں ڈانٹ پلائی ہے، وہ کہتے ہیں کہا کیا ہے، ذرا جملہ سنے آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آج مجھے بات کرنی ہے سپریم کورٹ پہ بھی آئی۔ سپریم کورٹ نے کہا 24 گھنٹوں کے اندر اندر ایف آئی آر کریں۔ قانون کی کھلی خلاف ورزی سپریم کورٹ آپ پاکستان کیسے کر رہی ہے، بات کریں تو انہیں عدالت لگتی ہے، کیسے خود سارے قانون اصولوں کو روند رہی ہے سپریم کورٹ۔ یعنی ابھی میڈیکل لیگل ہوا نہیں ہے، رپورٹ آئی نہیں ہے کوئی، مطلب اور وہ کہتے ہیں جی کر دوں، یعنی اب سپریم کورٹ ایف آئی آر کروائے گی، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ آج عمران خان صاحب نے شکایت لگائی ہے عارف علوی صاحب کو، کس کی؟ ڈی جی آئی ایس آئی کی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور آئی ایس آئی کے ڈی جی سی کی، اور کہا ان کے خلاف کارروائی کرو، اور دندالا ڈاکٹر کارروائی کرے گا۔ یعنی مطلب خان صاحب چاہتے ہیں میں نہیں رہا تھا دندالا ڈاکٹر بھی نا اپنی کرسی تے نہ پوے۔ لیکن سب سے پہلے وہی بات، سب سے پہلے جی ہوا یہ کہ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس دن ان پہ فائر ہوا وہ اگلا دن تو ویسے گزر گیا، اور اس کے اگلے دن اجلاس ہوتا ہے اور رمضانی بھی وہیں کہیں پھر رہا ہوتا ہے۔ تو رمضانی صاحب نے ہمیں رپورٹ دی کہ خان صاحب تو بڑے غصے چین۔ کیوں جی خان صاحب کیوں غصے میں؟ خان صاحب نے کہا جب بی بی شہید ہوئی تھی، یعنی بے نظیر قتل ہوئی تھی، ان کا جملہ انہوں نے شہید ویسے نہیں کہا، انہوں نے تو اپنے دور میں جب آئے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بھی بدل دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جدو بی بی قتل ہوئی تھی، جب بی بی قتل ہوئی تھی تو 3 دن پورا پاکستان بند رہا تھا، اور میرے لیے آپ لوگ نکلے ہی نہیں ہیں، آپ نے کارکنوں کو نکالنا تھا، یہ کیا ہوا؟ خان صاحب تے جناب پہ گئے ٹائیگرز نو، وہ ایم این اے ٹائیگرز جڑے نا، اور ٹائیگرز بھی اگو خان صاحب نو نہ کیا جی ہم نے کیا یہ کیا۔ اب کیا ہوا پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ایک لائے عمل بنایا گیا، ایک واٹس ایپ گروپ ہے، چیف ویب جو قومی اسمبلی میں تھے یا ہیں، اب تنخواہیں تو لے رہے ہیں، ابھی وہ بھی لے رہے ہیں، احمد ڈوگر صاحب بھی لے رہے ہیں، خان صاحب بھی لے رہے ہیں، سارے تنخواہیں تو لے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ استعفے بھی دیتے۔ وہ انہوں نے جناب میسج سرکولیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہر بندہ اپنے ایریے میں جائے گا، ایک مخصوص جگہ جو ہے وہاں کا صدر جو رکھے گا ایم این اے جائے گا، وہاں پہ ویڈیو بنائے گا، یعنی غلامی کی انتہا، ویڈیو بنائے گا، تصویریں، ایکٹیویٹی، اور وہ اس گروپ میں بھیجے گا، اور میں خان صاحب کو بھیجوں گا۔ خان صاحب بڑے ناراض ہیں، خان صاحب کے اندر بندے نکلے، اور خان صاحب بندے کیویں نکلے مطلب ذرا آج بابر اوارڈ کیا ہے کہ 47 لگی، ماشاء اللہ یار، خدا دی قسم نا یار، تحریک انصاف تو زیادہ نو سربازی نا میں کہنا ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کہتے ہیں کہ 47 لگی، کل کہیں گے ٹینک تک گولہ لگا، پرسوں کہیں گے وہ وسط مطلب وہ ایک وی لاگ وہ بھی ہو گیا نا کہ ایک شخصیت جڑی یہ روحانی شخصیت کوئی فرشتہ ٹائپ خان صاحب دی حفاظت کر رہی۔ تے بہرحال جی خان صاحب بڑے غصے ہی سن، صحیح ڈانٹ پئی گئی ہے، تے کیا گیا کہ بھائی جان اب کیا ہوگا، اب جو جہاں جائے گا، مجھے ایم این اے بھی صحیح نہیں ملے، مجھے گولی بھی صحیح نہیں ملی، کہ جو مطلب عجیب، کبھی کوئی بتاتا ہے 4 ہیں، کوئی بتاتا ہے 3، فیصل اور کہتا ہے، اور پھر میں آپ کو ایک اور بھی مزیدار بات بتاتا ہوں۔ تو بہرحال خیر اب خان صاحب نے یہ کہا ہے، بڑے غصے میں ہیں، ابھی تک غصے میں ہیں کہ آپ لوگوں کو نہیں نکال سکے، اب روڈیں بلاک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ مریض ہیں، بچے ہیں، اسکول والے، وہ جی اس وقت پنڈی میں جو گھڑمس مچا ہوا ہے، پولیس ساتھ ہے، یعنی انتظامیہ ساتھ ہے، پولیس ساتھ ہے، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ شعور ہے۔ لوگ اپنے بچوں کے لیے سسک رہے ہیں، جو بیمار ہیں ان کو اسپتالوں میں لے جانے کے لیے ایمبولینسیں پھنسی ہوئی ہیں، لیکن خان صاحب وہ جو ان کے سر پہ سوار ہے نا، وہ ایک آپ یہ کہیں اقتدار، وہ جناب وہ حقیقی آزادی ہو رہی ہے۔ خیر بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی، پھر آگے چلتے ہیں کہ ہائے ہائے کتنا کیا پاکستان ہے کہ عارف علوی نو ڈی جی آئی ایس آئی دی شکایت عمران خان لا رہے ہیں۔ پہلے کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ ٹویٹ ہوتے تھے نا تحریک انصاف کی، وہی قوم میں تحریک انصاف کرتی تھی، نہ سمجھ جائے، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے ٹویٹ ہوتے تھے، اور وہ کیا فرماتے تھے ان ٹویٹوں میں؟ وہ کہتے تھے جو آئی ایس آئی کو نہیں مانتا اس کا باپ ایک نہیں ہے، جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے آئی ایس آئی کو نہیں مانتا اس کا باپ ایک نہیں ہے۔ یعنی آج، اور وہ آپ نے سنا تھا نا، وہ آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے، وہ جب یہ کہا جا رہا تھا تو آج اپنے باپ، نیا باپ ڈھونڈا جا رہا ہے، کوئی باپ پسند نہیں آ رہا کسی کو۔ بہرحال خیر جی، مزیدار بات آپ کو یہ بتانی تھی، خان صاحب کیوں نہیں گئے؟ بڑا سوال ہے نا، $1 ملین سوال ہے کہ خان صاحب کیوں نہیں گئے سرکاری اسپتال۔
اب جو یہ بندیال صاحب کو اپنی بندیالی دکھانی پڑی ہے اور کیوں انہیں ریسکیو خان صاحب کو کرنے آنا پڑا ہے، خان صاحب کیوں نہیں گئے بھائی؟ کیویں جان وہاں جاتے ہیں تو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، تو ٹیسٹ کے لیے آپ کو دینا پڑتا ہے خون، اور خون کے اندر جو بھی آپ کے ذرات ہوں، نمکیات ہوں، جو بھی چیزیں ہوں وہ رپورٹ میں آ جاتی ہیں۔ تو بھائی جان حاجی رانا ثناء اللہ بھی موجود ہے، آپ رپورٹ دیں، آپ خون دیں گے، اس میں ڈوپ ٹیسٹ، وہ جس طرح ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے ادھر آ گیا کہ خان صاحب کوئی لکیریں شکیریں نکالتے ہیں، لگاتے ہیں، کوئی کرتے ہیں، تو پھر تو رولا بن جائے گا۔ تو پھر شوکت خانم، یعنی شوکت خانم وہ جو کینسر والا اسپتال ہے وہاں پہ تو مطلب گولی کا علاج ہو سکتا ہے، اور شوکت خانم خان صاحب پوری عمر گزر گئی۔ خان صاحب ایک ہی بات کہتے ہیں، میرے فائدے کے لیے نہیں ہے، غیر سیاسی ہے، اس کو متنازع نہ بنائی جائے۔ مجھے یہ بتائیں، جب شوکت خانم کے اندر بیٹھ کے خان صاحب لمبی لمبی تقریریں کریں گے، جب وہ آرمی چیف پہ تنقید کریں گے، جب ڈی جی آئی ایس آئی پہ تنقید کریں گے، جب ڈی جی سی پہ تنقید کریں گے، جب وہ کہیں گے شہباز شریف پہ ایف آئی آر کٹواؤ، جب وہ کہیں گے رانا ثناء اللہ پہ ایف آئی آر کٹواؤ، تو پھر شوکت خانم کو متنازع کون بنا رہا؟ اب خان صاحب وہ تو آپ کا گڑھ بن گیا سیاست کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ عوام نے یہ بنایا ہوگا نا، عوام نے پیسے دیے ہیں نا، آپ نے ہر جگہ پہ مانا ہے کہ جی پیسے عوام نے دیے ہیں، اور یہ تو جی ڈونیشن سے لوگوں نے، عورتوں نے اپنے زیور دیے، اور یہ تو اس عوام کا ایک چیریٹی کا پروجیکٹ ہے، اور آپ ہر سال چیریٹی کرتے ہیں، آپ افطار ڈنر کرتے ہیں، آپ کھالے لیتے ہیں، آپ دیگر طریقوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو خان صاحب جی کون متنازع بنا رہا ہے؟ یہ کیوں گئے آپ شوکت خانم میں؟ یہ کیوں جانا پڑا؟ اور وہاں پہ تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر کہیں کسی سرکاری اسپتال میں آپ کو خون دینا پڑتا تو اس خون کے ٹیسٹ میں سے بڑی چیزیں نکل آنی تھی، اور وہ جب نکلنی تھی تو وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جانا تھا، تو اس کو چھپانے کے لیے آپ نے شوکت خانم کی ساکھ کو داؤ پہ لگا دیا۔ اب اگر کل کوئی شخص شوکت خانم کے بارے میں بات کرے اور اسپتال کے بارے میں، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیاسی نہیں ہے، اس کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ شوکت خانم کے کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ اداروں کو گالیاں نکال رہے ہیں، شوکت خانم کے کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ نے کہا کہ ٹریفک جام کر دو، شوکت خانم کے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے کہا کہ جناب آزادی مارچ آگے چلے گا، شوکت خانم کے کمرے جو اسپتال ہے اس کے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے کیا کیا نہیں کہا، آپ نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تو خان صاحب پھر شوکت خانم اسپتال کو تو آپ نے متنازع کر دیا ہے، آپ نے سیاسی کر دیا ہے، اور یہ میں مطلب عجیب و غریب ہے کہ ایک بندے کو فائر لگا ہے، اس پہ اوپر جناب پلسٹر لگ رہے ہیں۔ ایک تقریر جو ہوتی ہے اس میں دونوں ٹانگوں پہ پلسٹر ہوتا ہے، 12 گھنٹے بعد اگلی جو تقریر ہوتی ہے 16 گھنٹے بعد، اس میں جی جو لیفٹ ٹانگ ہوتی ہے اس پہ کوئی پلسٹر نہیں ہوتا، رائٹ پہ صرف ہوتا ہے۔ اور شوکت خانم میں کون سا علاج ہوتا ہے گولی کا؟ اب بھی بڑی گل ہے نا، عجیب جی گل ہے۔ بہرحال اب کل کوئی اور کہے گا کہ میں نے شوکت خانم، آپ تو کہتے ہیں ویسے شوکت خانم میں ایک مخصوص ایج سے اوپر لوگ داخل ہی نہیں ہو سکتے، آپ کی ایج کیا ہے خان صاحب؟ وہ بھی مطلب ایک معاملہ ہے۔ بہرحال اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، اب چلتے ہیں دوسرے، کیونکہ ویلا تھوڑی طوالت پکڑ رہا ہے، اس پہ پھر بات کریں گے، اس کو پوسٹ مارٹم ضرور کریں گے۔ عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے خون جوش ماریا نا، وہ خان صاحب کو کی ریلی پہ فائر ہو گیا، اور وہ تو ویٹ کر رہے تھے کہ بس انہوں نے موقع ملے، انہوں نے خون جوش ماریا، اور وہ ساتھ مطلب وہ لازمی بات ہے اعجاز الحسن کا خون بھی جوش مارا ہوگا، جسٹس منیب کا بھی خون جوش مارا ہوگا۔ تو انہوں نے آج آئی جی کو کہا، اوے آئی جی تمہیں نہیں پتا یہ کتنا بڑا سانحہ ہو گیا، یہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا، عمران خان تے فائر ہو گیا۔ وہ بھائی بند کر دو، سارے کیس بند کر دو، صرف ایک ہی چلے، عمران خان پہ فائر ہو گیا۔ بھائی عمران خان پہ فائر ہو گیا تو آپ نے ایف آئی آر درج نہیں۔ اگر جی قانونی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس میں وہ رجسٹری لاؤ، رجسٹری میں ویڈیو لنک پہ وہاں قانونی تقاضے ہوتے ہیں، پنجاب حکومت سے ہماری بات ہو، نہیں 3 دن گزر کے تو ایف آئی آر نہیں دیتی، 24 گھنٹے کے اندر اندر ایف آئی آر دو، ورنہ میں 100 موٹو لے لوں گا۔ یعنی اب ایف آئی آریں جو ہے سیاسی لوگوں کی، سیاسی معاملات کی، جس میں ابھی تک انویسٹیگیشن سے پہلے ہی وزیر اعظم پاکستان پہ موصوف الزام لگا دیتے ہیں، وزیر داخلہ پہ لگا دیتے ہیں، آئی ایس آئی کے ڈی جی سی پہ لگا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان پہ یہ ایف آئی آر کاٹو، اور اب وہ جناب چیف جسٹس سیاسی ایف آئی آریں کٹوائیں گے۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ کتنا ادارے کو متنازع ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، نہ کریں اداروں کو اس طرح متنازع۔ یعنی اب چیف جسٹس جو ہیں وہ عمران خان کی ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں، اب اس میں کیا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے، جو لوگ جانتے ہیں کرمنل لا کو، ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب کسی کو فائر لگتا ہے، کوئی کسی کو
ایون چھرے سے مارتا ہے نا، ٹھیک ہے، چاقو سے مارتا ہے، کوئی ڈنڈے سے مارتا ہے، تو اس کے بعد پولیس کے پاس آپ جاتے ہیں، پولیس ایک ڈاکٹ بنا کے دیتی ہے، ڈاکٹ بنا کے آپ جاتے ہیں سرکاری اسپتال، وہاں سے آپ کا میڈیکل لیگل ہوتا ہے، ایم ایل سی ہوتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ ایم ایل سی جو لے کے آپ واپس آتے ہیں، پولیس اس کے مطابق جو ہے وہ دفعے لگاتی ہے، ایف آئی آر اس کے مطابق ہوتی ہے کہ جی اتنا، اگر دیکھیں انگلی کٹ ہوئی اس کا اور دفعہ ہے، انگلی کٹ ہونے کے بعد سامنے جو ہے ہڈی نظر آئی اس کا اور دفعہ ہے، انگلی کٹی ہڈی نظر آئی، ہڈی کریک ہوئی اس کا اور دفعہ ہے، ہڈی کریک ہونے کے بعد اپنی جگہ سے ہل گئی اس کا اور دفعہ ہے، اور پھر انگلی کٹی، خون نکلا، اس کے بعد ہڈی کو لگی، ہڈی کریک ہوئی، اپنی جگہ سے ہلی اور ٹوٹ گئی، اس کا اور دفعہ ہے۔ تو یہ تو پتہ چلا۔ اچھا خان صاحب نے کروایا نہیں، خان صاحب تو نوری طرز کی مخلوق ہے نا، کوئی مہاتما ہے، انہیں تو چلے نہیں کروایا، تو وہ جو باقی لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایم ایل سی کروا دے۔ تو یہ چیف صاحب یہ ایم ایل سی کے بغیر، میڈیکل لیگل رپورٹ کے بغیر، میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کے بغیر کیسے ایف آئی آر کرمینل ہوگی؟ وہ ان میں سے وہ کدھر ہے ایویڈنس؟ وہ انہوں نے جب خان صاحب کو لگا فائر جو وہ کہتے ہیں تو اس وقت ان کے کپڑے، ان کا فرازک، دیگر چیزیں، ان کا کنٹینر، وہ ساری چیزیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اب کیا ہوگا کہ کل مثال کے طور پہ کسی کو فائر لگے اور وہ چیف صاحب کے پاس چلا جائے کہ جی یہ ویڈیو ہے، میرے بھائی کو فائر لگا، ایف آئی آر کا آرڈر۔ اگر پی ٹی آئی ایف آئی آر کروانا چاہتی تھی، پولیس نہیں۔ اچھا مزے دی گل ہے، پولیس بھی اپنی ہے، پولیس تو رستے بلاک کروا رہی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، ساتھ مل کے 20 بندے نال پولیس ہے تو رستے بلاک کروا رہی ہے، پنجاب پولیس کی بات کر رہا ہوں۔ تو پولیس آپ کے، اچھا پولیس نے ایف آئی آر نہیں درج کی مثال کے طور، تو آپ سیشن کورٹ چلے جائیں، بائی اے بائی بی موو کرے، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا تک بنتا ہے کہ اس معاملے میں آ جائے اور کہے کہ ایف آئی آر درج کریں، جبکہ ابھی کوئی بھی قانونی تقاضے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پورے نہیں کیے گئے۔ یہ جناب عالی صورتحال ہے اور اس ملک میں اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی شکایتیں لگائی جا رہی ہے عارف الوی کو، اور چیف صاحب جو ہے وہ عمران خان کی ایف آئی آریں کٹوا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اداروں کو کم از کم خود تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ آپ پہ پھر نا چیف صاحب اسی لیے لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں، پھر اسی لیے آپ کے بینچ کا بائیکاٹ ہوتا ہے، پھر اسی لیے چیف صاحب آپ کے فیصلے کو جو ہے وہ وقت نہیں ملتی۔ میرے خیال میں اداروں کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے